ولقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله كبد إلا شيء يواريه مثل بلال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. بزرگان محترم معزز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک ہے. اس اللہ نے ہم اور آپ کو کیوں پیدا فرمایا؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تخافن من ذی سلطان، کبھی کسی بادشاہ سے مت ڈرنا، مادام سلطانی باقیہ، جب تک اللہ کی بادشاہت قائم ہے، وسلطانی لا ينفذ ابدا، اور اللہ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تخش من ضیق الرزق، کبھی رزق کی تنگی سے مت ڈرنا، مادامت خزائنی ملیاتن، جب تک اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وخزائنی لا تنفذ ابدا، اور اللہ کے خزانے ہمیشہ بھرے رہیں گے. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تانس بغیری وانا لکا، میرے رہتے ہوئے کسی اور سے دل لگانے کی کوشش مت کرنا. فَإِن طَلَبْتَنِي وَجَدْتَنِي، اگر اللہ کو تلاش کرے گا تو کبھی نہ کبھی اللہ کو پا لے گا. وَإِنْ آنَسْتَ بِغَيْرِي، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کے مخلوق کے چکر میں پڑ گیا، فُتَّكَ وَفَاتَكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وہ بھی چھوٹ جائے گا، ہر بلائی سے تو محروم ہو جائے گا. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقتک لعبادتی، میں نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. فلا تلعب، لہذا کھیل کود میں اپنا وقت برباد مت کرنا. وقسمت رزقک، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری روزی میں نے مقدر میں لکھ دی. فلا تتعب، لہذا رزق کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کرنا. وفی اکثر منہ فلا تطمع، مقدر سے زیادہ کی لالچ مت کرنا. ومن اقل منہ فلا تجزع، اگر اللہ نے قسمت میں کم لکھ دیا ہے تو بالکل نہیں گھبرانا. فإن أنت رضيت بما قسمته لك، اس لیے کہ میرا بندہ، اگر اللہ کی تقدیر پر، قسمت پر، فیصلے پر تو راضی ہو گیا، ارحت قلبك وبدنك، تیرے دل اور جسم دونوں کو اللہ آرام دے گا. وإن لم ترض بما قسمته لك، اور اگر اللہ کی تقدیر پر، قسمت پر، فیصلے پر راضی نہیں ہوا، فوعزتی وجلالی، میرے عزت اور جلال کی قسم، لأسلطن علیک دنیا، جب اللہ تیرے اوپر دنیا کا غم مسلط کرے گا تو ترکض فیہا رکض الوحوش فی البر، پھر دو روٹی دو بوٹی کے خاطر ایسے مارا مارا پھرا کرے گا پوری دنیا میں جیسے جنگل میں جانور مارا مارا پھرا کرتے ہیں. اور سن لے کام کھول کر کے، ساری دنیا میں نگر نگر کی، ڈگر ڈگر کی ٹھوکر کھانے کے بعد، وَلَا يَنَالُكَ مِنْهَا إِلَّا مَنْ قَدْ قَسَمْتُهُ لَكَ، ملے گا پھر بھی اتنا ہی جتنا اللہ نے تیری مقدر میں لکھ دیا ہے. وَكُنْتَ عِنْدِي مَذْمُومًا، انجام یہ ہوگا کہ تو اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے میرے بندو، خلقت السماوات السبع، کبھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھو میں نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا، والارضین السبع، ساتوں زمین کو پیدا کیا، اور ان کے بیچ میں کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا کیا. ان سب کو کھلا کے پلا کے سلا کے اللہ تھکا نہیں. ایعنی رضیت اسوق لک من غیر تعب، کیا ایک وقت کی روٹی تجھے دے کر کے اللہ تھک جائے گا؟ کیا ایک وقت کا کھانا دے کر کے اللہ تجھے تھک جائے گا؟ کیا تجھے پوس کر کے پال کر کے اللہ تھک جائے گا؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، انی لک محب، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنی محبت کے خاطر. فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبًّا، لہذا میری محبت کا حق ہے کہ تم بھی اپنے اللہ سے محبت کرو. اور آخری بات، جہاں پر پوری مانوتا،
پوری انسانیت پریشان ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان آج کے لیے پریشان نہیں ہے، انسان کل کے لیے پریشان ہے، انسان اپنے لیے پریشان نہیں ہے، انسان پوتا کے لیے پریشان ہے، اپنا بھی پورا ہے، بیٹا کا بھی پورا ہے، پوتا کا بھی پورا ہے، پھر بھی یہ کیوں نہیں جا رہا ہے جماعت میں؟ کہ پڑ پوتا کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اور آج کے بوڑھوں کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے ان کے بس میں اگر اللہ نظام عالم حوالہ کر دے تو قیامت تک آنے والی پوری نسل کی روزی کا انتظام کر کے مرنا چاہ رہا ہے۔ اتنا انتظام کر دو کہ 7 پشت تک کسی کو نہیں کمانا پڑے، ہم قبر میں رہ لیکن میرا 7 پشت تک بیٹھ کر کے کھائے۔ دوسرے کے چکر میں انسان پریشان ہے، کل کے لیے انسان پریشان ہے، امیدوں میں انسان پریشان ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے میرے بندو، لا تطلبنی رزق غد، کبھی اللہ سے کل کی روزی مت مانگا کرو، آج کی فکر کرو، کل کی روزی مت مانگا کرو، آج کی روزی صرف مانگو۔ کما لا اطالبک بعمل غد، جیسا کہ اللہ نے آج تک کسی سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ فإنی لم انس من عصانی، میرا بندہ کبھی نگاہ اٹھا کر کے تو دیکھ، آج تک میں نافرمان کو نہیں بھولا، آج تک میں بے ایمان کو نہیں بھولا، آج تک میں غیروں کو نہیں بھولا، آج تک میں کافر و مشرک کو نہیں بھولا۔ فکیف من اطاعنی، ایمان والوں کو اللہ کیسے بھول جائے گا، اپنوں کو اللہ کیسے بھول جائے گا، دین کا کام کرنے والوں کو اللہ کیسے بھول جائے گا۔ اور حال یہ ہے وَأَنَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَبِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1400 سال میں جس نے بھی اللہ کو پایا ہے، نبی کے نقش قدم پر چل کر کے پایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک موقع پر آقا نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ عبدالقدوس بھائی تھوڑا نارمل پانی لے لیجیے پینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے بھی کیا أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانُكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ذرا توجہ کیجیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، تم تو میرے صحابہ ہو، وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش ان بھائیوں کو بھی میں دیکھ لیتا، میرا دل چاہتا ہے کہ کاش ان بھائیوں کو بھی میں دیکھ لیتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا لے کر کے دنیا سے گئے ہیں، ان گنہگار چہروں کی دیدار کی تمنا لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، اس امت سے کتنی محبت تھی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن آمن بی ورآنی مرۃ، جس نے مجھے دیکھ کر کے میرا کلمہ پڑھا، اس کے لیے پانی نمک پہ اس بچہ بیٹھ کا بیان سنی کر میری طرف دیکھے گا، دائیں بائیں نہیں دیکھے گا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن آمن بی ورآنی مرۃ، جس نے مجھے دیکھ کر کے میرا کلمہ پڑھا، مجھے دیکھ کر کے میرے اوپر ایمان لایا، اس کے لیے ایک بار مبارکباد، ایک بار شاباشی، ایک بار خوشخبری۔ وَطُوبَىٰ لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي سَبْعَ مِرَارٍ، جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کو 7 بار مبارکباد دے دینا، ان کو 7 بار شاباشی دینا، ان کو 7 دفعہ خوشخبری دینا۔ جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کو 7 دفعہ مبارک دے بھائی۔
بیان تو ہو گیا ہے حاجی صاحب کا. آج میری طبیعت صحیح نہیں تھی، اس سفر میں کر رہا ہوں، آواز سے بھی آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا. میں نے حاجی صاحب سے کہا تھا آپ بات کر لیجیے، آخر میں دعا کر دوں گا تھوڑی دیر بات کر لیجیے. یہ تھوڑی دیر برداشت کیے انشاءاللہ. کوئی اجتماع نہیں کہ بہت لمبا کھینچنا ہے. ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ٹائم پر اذان ہو جائے، ٹائم پر عشاء کی نماز ہو جائے. تھوڑی دیر آپ حضرات کا تعاون رہے گا، ساتھ رہے گا. اللہ کچھ ایسی باتیں کہلوا دے گا جو ہمارے لیے آپ کے لیے مفید ہو. ایک آدمی بھی دائیں بائیں دیکھے گا اور ایک آدمی بھی سو جائے گا اور ایک آدمی بھی غافل ہوگا تو پورے مجمع پر سے اللہ کی رحمت کی نگاہ ہٹ جاتی ہے. میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دیکھ کر کے میرا کلمہ پڑھا اس کے لیے ایک بار مبارکباد، ایک بار شاباشی، ایک بار خوشخبری. وطوبى لمن آمن بی ولم یرانی سبع مرار. اور جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھ لیں گے ان کے لیے 7 بار مبارکباد، 7 بار شاباشی اور 7 بار خوشخبری دے دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی حالت میں دنیا میں آیا تھا. کان کھول کر کے سن لیجئے، لاک ڈاؤن میں ہم نے کام کو چھوڑا، کرونا کے زمانے میں ہم نے کام کو چھوڑا. یہ کام کے بڑھانے کا زمانہ تھا، یہ اعمال کے بڑھانے کا زمانہ تھا، یہ اللہ کو منانے کا زمانہ تھا، یہ بال بچوں کی تربیت کا زمانہ تھا، یہ گھر کو اعمال سے زندہ کرنے کا زمانہ تھا. لیکن جتنی لاپرواہی اس زمانے میں ہوئی ہے اتنی لاپرواہی زندگی میں اور آپ نے کبھی نہیں کی ہے. کتنوں بڑا بھی لاک ڈاؤن لگ جائے، کتنوں بڑے بھی حالات آ جائیں، قیامت تک کے لیے جب تک آپ دنیا میں زندہ رہے کان کھول کر کے سن لیجئے، کتنوں بڑے بھی بیماری آ جائے تو کسی مفتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے دے کہ آپ کے لیے نماز معاف ہے. معافی کا اختیار دیوبند کے مفتی کو بھی اللہ نے نہیں دیا ہے اور مکہ مدینہ کے مفتی کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے. مفتی صاحب صرف اتنا کریں گے کہ اب آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بیمار ہیں، ان حالات کے اندر میں اب آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے، ان حالات کے اندر میں آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھیے، اور لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیے. لیکن جب تک ہوش حواس میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، معافی کا سوال نہیں ہے، چھٹی کا سوال نہیں ہے. اس امت کی پوری زندگی نماز کی ترتیب پر ہے. اس کے کسی عمل کے لیے اس کو مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت آنے تک آپ اپنے اللہ کی عبادت کیجیے، موت تک آپ کو فرصت نہیں ہے. بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح مکہ آپ نے دیکھ لیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، اور لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افواج کی شکل میں، فوج کی شکل میں، پوری دنیا سے لوگ جماعت جماعت اور فوج کی شکل میں لوگ مدینے کا رخ کر چکے ہیں، اور پوری فوج اور پوری جماعت آ کر کے اسلام قبول کرنے کو تیار ہے. اور مکہ میں آ کر کے اسلام قبول کر رہی ہے، پوری جماعت آ کر کے، پوری فوج آ کر کے ایمان میں داخل ہو رہی ہے. کہ اسلام کی کامیابی کی نشانی ہے، اسلام کے فتح کی نشانی ہے، اسلام کے بہار کی نشانی ہے، اسلام کے عروج کی نشانی ہے، اسلام کے ترقی کی نشانی ہے، اسلام کی آبادی کی نشانی ہے. اور آپ کے دنیا سے جانے کا وقت اب قریب آ چکا ہے. ایسے وقت میں کان میں تیل رکھ کر کے تکیے پر سونے کے لیے اللہ نے نہیں کہا، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. آپ تسبیح کی مقدار کو، تلاوت کی مقدار کو، حمد و ثنا کی مقدار کو، استغفار کی مقدار کو اور بڑھا دیجیے. اب آپ کے کام کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے، اب آپ کی عمر کا آخری وقت چل رہا ہے. عبادت کی مقدار کو آپ بڑھائیے، تسبیحات کی مقدار کو آپ بڑھائیے، رونے دھونے کی مقدار کو آپ بڑھائیے، انابت کی مقدار کو آپ بڑھائیں، استغفار کی مقدار کو آپ بڑھائیں. ایسا نہیں کہ فتح مکہ ہو گیا ہے، اسلام کو عروج مل گیا اور پوری دنیا کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی جی آپ نے کام پورا کر دیا، اب تھوڑا سا ریسٹ لے لیجیے.
فرصت نہیں، جتنے آپ کا وقت قریب ہو رہا اتنے آپ کو محنت کو بڑھانا ہے۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت تک آپ کو کام کرنا ہے اور موت تک آپ کو محنت کرنی ہے۔ تو کان کھول کر کے دھیان سے سن لیجئے، کتنوں بڑے حالات ہمارے اور آپ کے درمیان میں آ جائے۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر میں چلہ بھی چھوڑا، 4 مہینہ بھی چھوڑا، 6 روزہ بھی چھوڑا، ملاقات اور مشورہ اور تعلیم اور گشت اور 6 روزہ سارے کام کو چھوڑا۔ آئندہ کے لیے کان کھول کر کے سن لے، کتنوں بڑے حالات آ جائے، کام کی نوعیت بدل جائے گی، کام بند نہیں ہوگا۔ کام کی نوعیت بدل جائے گی، کام بند نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور دھیان سے کان کھول کر کے سن لیجئے، موت کا فیصلہ اللہ نے اپنے قلم میں رکھا ہے۔ اللہ کے سوا دنیا میں کسی نے ماں کا دودھ نہیں پیا کہ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ عزت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، امیری کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور غریبی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں ڈر کبھی بھی نہیں جمع ہو سکتا ہے۔ ایمان اور خوف یہ دونوں ایک ساتھ دل میں جمع نہیں ہوگا۔ جیسے آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ایمان اور خوف اور ایمان اور ڈر ایک دل میں قیامت تک جمع نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں ڈر ہے، کسی کے دل میں خوف ہے کہ اللہ کے سوا بھی میرے لیے کچھ کر سکتا ہے کوئی، اور اللہ کے سوا بھی کوئی مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور اللہ کے سوا بھی مجھے کوئی میری روزی کو کوئی بند کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا بھی میرے دروازوں کو بند کر سکتا ہے، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ تو اشاروں میں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے دل میں جب ایمان کو آپ نے پایا ہے تو ڈر کو نکال دیجئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باقی دنیا میں جتنے دیکھ رہے ہیں یہ سب نہ تھے نہ رہیں گے، یہ سب نہ تھے نہ رہیں گے۔ دنیا کے جتنے نقشے ہیں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، دنیا کے جتنے نظام ہیں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، دنیا کے جتنے قانون ہیں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں اللہ کی طاقت کے سامنے میں ان طاقتوں کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اور اللہ کی مدد ہے اس دعوت کے کام کے ساتھ، اللہ کی مدد ہے دین کے کام کے ساتھ۔ اور اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد سے نکل کر کے پوچھ لیجئے گا کہ اللہ غریب ہو گیا کہ ہم پیسہ دے کر کے اللہ کی ہیلپ کریں؟ اللہ کو کوئی گھر بنا کے جا کر کے ہمیں کھوٹا کاٹ دے اللہ میاں کا؟ اللہ میاں کو بھوک لگی ہے کہ ہم کا کھانا بنا کے کھلا دیں؟ نہیں۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ اندازہ لگائے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میرا بندہ تم میرے دین کا کام کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، اور میرے دین کو تقویت دے رہا ہے، اور میرے دین کی مدد کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ تو اپنے اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک قدم ہمارا اللہ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے، چل سکیں گے اللہ کی مدد کے بغیر؟ 313 کو بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا۔ مکہ کی 13 سال کی زندگی کا مکمل لاک ڈاؤن مکہ میں رہا ہے۔ 2.5 سال تک شعب ابی طالب کے اندر میں بول چال پہ پابندی، آنے جانے پہ پابندی، ملاقات پہ پابندی، بات چیت پہ پابندی، بھیٹ ملاقات پہ پابندی، خرید و فروخت پہ پابندی، رشتہ داری پہ پابندی، مکمل سیل کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والے اور آپ کے خاندان کو۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے تھے تو وہ کھالوں کو آگ پہ جلا کر کے، وہ جلے ہوئے کھال کو کھا کر کے بچے اور اپنے بھوک کو بجھایا۔ 2.5 سال تک شعب ابی طالب کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجیے، کیا انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، کلمے کو چھوڑ دیا،
اور اس کے بعد 13 سال جو آپ مکہ میں رہے، حالات ٹھیک نہیں ہوئے، تب تو اللہ نے کہا آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے۔ حالات ٹھیک نہیں ہوئے، اسی لیے صحابہ کو کہا گیا اب آپ کمر باندھ لیجئے اور ہجرت کے لیے تیار ہو جائیے، یہ کفار مکہ آپ کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ دار ارقم میں جب اتنی پابندی لگی ہوئی تھی، ایک آدمی اگر اللہ اللہ کہتا ہوا مل جاتا تھا، اس کو بوریوں میں بند کر کے دھواں دیتے تھے۔ اور ایک آدمی بلال حبشی نظر آیا کہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے اور سینے پر پتھر رکھ کر کے اور کوڑا مارا جاتا تھا۔ اتنے بڑا لوگ لگا ہمارے اور آپ کے اوپر، اتنا بڑا لاک ڈاؤن تو نہیں آیا میرے بزرگوں۔ جس وقت بلال حبشی کے سینے پر چٹان رکھا گیا ہے، جس وقت بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا ہے، اس وقت بھی بلال حبشی نے احد احد احد، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اللہ ہی اللہ کا نعرہ لگایا۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں ڈر نہیں ہوگا۔ ہمارا یقین ہے اللہ سب کچھ کرنے والا، اللہ کے سوا کسی کے بس میں کچھ نہیں۔ دنیا کے سارے نقشے کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، مکڑی کے جالے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے کام نہیں کرنے دیا تو دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے، دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، حرم شریف کے اندر میں، حرم مکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، دعوت کا کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، اذان دینے کی اجازت نہیں تھی۔ ان لوگوں نے، کفار مکہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے مکہ کے اندر میں مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا تھا کہ آپ مکہ میں داخل، آپ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ حرم میں اذان نہیں دے سکتے ہیں، آپ حرم میں اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہیں، آپ حرم میں دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے، جتنے موجود حضرات ہیں، ان اوقات میں آپ نے کام کو چھوڑ دیا، ان اوقات میں آپ نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کفار مکہ نے کہا کہ حرم مکی کے اندر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے اور خانہ کعبہ میں پابندی لگائے تھے، تو ہم گھر میں بیٹھ کر کام کو چھوڑ دو نہیں۔ جب وہاں پابندی لگی تو دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے۔ کیا کہا کہ اکیلے اکیلے گھر میں نماز پڑھ دو؟ دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے اکیلے انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ اب دار ارقم میں بیٹھ کر کے پوری دنیا میں دعوت کے کام کیسے پھیلے گا، اسی دار ارقم میں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا۔ دار ارقم میں بیٹھ کر کے دعوت کی محنت بھی چلتی رہی، اور دار ارقم میں مسجد بھی، کیا نماز بھی ہوتی رہی، دار ارقم میں مشورہ بھی ہوتا رہا، دار ارقم میں قرآن کریم سکھایا بھی جاتا تھا، دار ارقم میں پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا تھا، دار ارقم خانقاہ بھی تھا، دار ارقم مدرسہ بھی تھا، دار ارقم مرکز بھی تھا، دار ارقم تربیت گاہ بھی، اور دار ارقم سب کچھ تھا دین کے اعتبار سے۔ ساری محنتیں کہ بیت اللہ کے اندر میں پابندی لگی ہے تو دار ارقم میں بیٹھ کر کے سارا کام صحابہ نے کیا۔ ایسے ہی حالات بدل جائیں گے، ہم اپنے علماء سے، ذمہ داروں سے، اکابر سے پوچھیں گے، اب باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، مدنی حالات نہیں ہے، اب مکی حالات آ گئے ہیں، تو ہم کام کیسے کریں گے؟ کام کو بند نہیں کرنا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ایک گلی سے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک گلی سے دوسری تیسری گلی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اتنا خطرناک لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم گشت کی نیت کر کے اور دعا مانگ کر کے اور پورے عالم کی ہدایت کی نیت کر کے اپنے گھر کے دروازے سے نکل کر کے اور اپنی گلی میں جہاں تک تم چل سکتے ہو وہاں تک گشت کی نیت سے چل لو، پورے عالم کی فکر کا اللہ تعالیٰ تجھے ثواب عطا کر دے گا۔ جتنا چھمتا ہے اتنا ہی کام کرنا ہے، جتنا بس میں ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنے وسعت میں ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف بناتا ہے کسی شخص کو۔ کسی کی استطاعت بس سے باہر کا لوڈ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ بہرحال حاجی صاحب کی تفصیلی بات ظہر کے بعد ہوئی، ابھی بات ہوئی ماشاءاللہ۔ میں تو آپ کے سامنے میں بڑی مختصر بات کر کے دعا کرنے کے لیے تھا۔ میں آپ کے سامنے میں عرض یہ کرنے چلا ہوں کہ بات ابھی جو لاپرواہی اس لاک ڈاؤن کے اندر ہوئی ہے، ہمارا سپول ضلع کا ایک حلقہ ہے، اس حلقے میں جانا ہوا
अररिया जिले के अंदर में लॉकडाउन के अंदर में 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं हजारों की तादाद में चिल्ले की जमात हुई है। दीन के काम के सिवा कोई काम बन किया है मुसलमान? एक काम बता दीजिए जिसको मुसलमानों ने छोड़ दिया हो। बारात के ऊपर पाबंदी थी, 50-50 100 बारात लेकर मुसलमान गया। चाय की दुकान पर भी पाबंदी थी, सुबह में 20-20 30-30 40-40 आदमी घंटों चाय दुकान में बैठा है। चाय दुकान में बैठने के सोशल डिस्टेंस और वहां पर मास्क और वहां पर दूरी को नहीं कहा जाता भाई। सारी पाबंदी मदरसे के लिए, सारी पाबंदी मस्जिद के लिए और सारी पाबंदी दीन के लिए कि तू ही न चाहे तो बहाने लगा। अपना सामान चोरी करके गलियों में घूम करके दुकान बंद हो गया तो घर पे सामान ले आया। मार्केट में दुकान बंद हुआ तो कितने लोगों ने ईद के मौके पर घर पर सामान ला के बेचा कि नहीं बेचा? सब तो हिदायत हमें लगेगा आप कब्रिस्तान में बैठे हैं कि हिंदुस्तान में बैठे हैं पता तो चले। थोड़ा सारी हिदायत ये मुझे पता चलेगा आप जिंदा है, आपको समझ में आ रहा है और आप बेदार हैं और आप बात को ले रहे हैं। मेरे बुजुर्गों कितने लोग थे जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर में मार्केट में बाजार में जब पुलिस कष्ट करने लगी है अपना सामान ला करके घरों में बेचा है, कपड़े बेचे हैं, जूता चप्पल बेचा है, मनिहारा और कॉस्मेटिक का सामान बेचा है और कितने फेरी लगा करके देहातों को रुक किया सामान बेचा नहीं बेचा। वो आदमी सर नहीं डाला, बेचा में नहीं बेचा, सामान बेचा है मेरे बुजुर्गों। ठीक इसी तरीके से दिन करना। हम नबी के नाम ले पाए, हम नबी के उम्मती हैं, हम नबी के नाम ले पाए। एक बड़ा दीवाना लड़का था महाराष्ट्र के इलाके में, दीन के एतबार से बहुत दीवाना लड़का था। उससे कोई पूछता था कि क्या खादमा, वो कहता था कि दावत का काम मेरा बिजनेस है, दावत का काम का मैं व्यापारी हूँ, दावत का काम मेरा सामान है, दावत का काम मेरा कारोबार है। तो कहता था सामान कहाँ से लाते हो? कहा बंगला वाले मस्जिद से सामान लाता हूँ। और सप्लाई कहाँ करते हो? कहा पूरे आलम के अंदर में मेरे गवाह के पूरे आलम में मैं सप्लाई करता हूँ। इस फिक्र के साथ जब इंसान उठता है तो अल्लाह उससे काम लेता है। दावत का ओढ़ना, दावत का बिछोना, दावत को गम, इसी के साथ सोना, इसी के साथ उठना, इसी के साथ बैठना और इतना गम कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ नबी जी लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐसा लगता है कि असफ और अफसोस की वजह से अगर ये ईमान नहीं लाए तो आप कितना रोएंगे, अपने आप को हलाकत के दहाने को पहुंचा देंगे। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, हमने कुरान को आप पर इसलिए नहीं नाजिल किया था कि आप इतना लोड लेके आप अपने आप को हलाकत के दहाने पर पहुंचा दें। तसल्ली देने के लिए जिब्राइल अमीन आया करते थे, आंसू पोंछने के लिए अल्लाह जिब्राइल अमीन को भेजा करता था। तो मक्का की 13 साल की जिंदगी में मुकम्मल लॉकडाउन रहा है और इससे पहले बहुत सारे कानून आए हैं। जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता है मेरे बुजुर्गों। जब सब कुछ से थक गए, इन्होंने कहा इनसे पूछिए क्या चाहते हैं। औरत चाहिए तो सबसे हसीन जमीन लड़की इनकी खिदमत में ला करके पेश कर देंगे। दौलत चाहिए तो पूरे मक्के की दौलत इनके कदमों में ला के हाजिर कर देंगे। हुकूमत चाहिए, पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, मगर वोट मगर इलेक्शन के हमारे सरदार रहेंगे। लेकिन कहिए इनको दीन का काम छोड़ देंगे, दावत का काम छोड़ दे, दीन का काम छोड़ दे, सबसे खूबसूरत लड़की इनके कदम पे आकर के गिर जाएगी, पूरे खजाने की दौलत इनके कदमों में आकर के हम गिरा देंगे और पूरे मक्का के सरदार हम इनको बना देंगे। इनको कहिए दीन का काम छोड़ देने के लिए। क़यामत तक दावत के काम करने वालों के सामने में यही 3 रुकावट आएगी। दिमाग दौड़ाइए, किसी के सामने में कुर्सी है, ओहदा है, पद है, इलेक्शन है, और किसी के सामने में औरत है, लड़की है, हुस्न जमाल है और दौलत के पीछे दुनिया भाग रही है। तो दौलत के पीछे, दौलत की वजह से काम नहीं कर रहा, कोई औरत की वजह से काम नहीं कर रहा, कोई हुकूमत की वजह से काम नहीं कर रहा। क़यामत तक के दीन के काम करने वालों को अल्लाह ने कहा जब ये औरत और दौलत और हुकूमत तेरे सामने में रुकावट हो
تو تم کو وہی جواب دینا ہے جو تمہارے نبی نے جواب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ عورت اور دولت اور حکومت لے کر کے میں کام کو چھوڑ دوں، اپنی محنت کو، دین کے کام کو چھوڑ دوں۔ ان سے کہہ دیجئے یہ تو ممکن ہے، یہ تو سمبھو ہے، اسمبھو چیز اور ناممکن چیز ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے، ایک منٹ کے لیے میں کام کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایسے ہی اللہ نے سارے عالم کے لیے کام نہیں لیا ہے۔ اس کے بعد